بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بولنا ایک فن ہے، اچھی تقریر کرنا، اچھی گفتگو کرنا، لیکن خاموش رہنا بھی بہت بڑا عمل ہے۔ بہت سارے لوگ بولنا تو سیکھ لیتے ہیں، لیکن کب کہاں خاموش رہنا ہے یہ نہیں سیکھ پاتے۔ اور جب تک ہم یہ نہیں سیکھیں گے کہ خاموش کہاں رہنا ہے اور اپنی زبان پہ کہاں قابو رکھنا ہے، تب تک ہم زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو خاموش کہاں رہنا چاہیے، چند مواقع آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ خاموش رہیں جب آپ غصے میں ہوں، خاموش رہیں جب آپ کے پاس دلائل نہ ہوں، خاموش رہیں جب کسی معاملے کی تحقیق آپ نے نہ کی ہو، خاموش رہیں جب آپ کے سننے اور سیکھنے کا وقت ہو، خاموش رہیں جب کوئی گناہ کی بات کو لے کر مذاق کر رہا ہو، خاموش رہیں جب دو بندے آپس میں کوئی معاملہ طے کر رہے ہوں، آپ ان کے درمیان خلل نہ ڈالیں، خاموش رہیں جب آپ کی بات کا مطلب غلط لیا جانے لگے، خاموش رہیں جب آپ کسی پر تنقید کرنے لگے ہوں، خاموش رہیں جب آپ کسی کے عیب نکالنے لگیں، خاموش رہیں جب آپ کسی پر بہتان لگانے لگے ہوں، خاموش رہیں جب آپ کسی کی غیبت کرنے لگیں، اور خاموش رہیں جب آپ کو کچھ بول کر پچھتانا پڑے، خاموش رہیں جب آپ کی بات کسی کے لیے ناگواری کا ذریعہ بنے یا بن جانے کا اندیشہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پالی۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں نجات ملے، کامیابی ملے اور اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے، جھگڑوں سے بچیں، آپس کی لڑائی سے بچیں، انتشار سے بچیں، تفریق سے بچیں، گھر برباد کرنے سے بچیں، تعلقات توڑنے سے بچیں، تو ہمیں خاموش رہنا سیکھنا ہوگا۔ ہر بات کا جواب دینا یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے، بلکہ کامیاب وہی ہوتا ہے جس کو بولنے کے ساتھ ساتھ خاموش رہنا بھی آتا ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ خوبی ہم سب کو نصیب فرمائے۔